السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور پر ان چند باتوں پر عمل کرنا تو لازمی ہے۔ رشتہ داروں کا بھی حقوق کا ادا کرنا بھی مسلمانوں پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر لازم اور ضروری ہے کہ جو رشتہ دار کا جو بھی حقوق ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب اس میں کچھ باتیں خاص کر دی گئی ہے کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں بالخصوص ان باتوں کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر اپنے عزیز و اقربا مفلس و محتاج ہوں اور کھانے کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو اپنی طاقت بھر اور اپنی گنجائش کے مطابق ان کی مالی مدد کرتے رہیں۔ تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس میں سے جو مالدار ہے وہ اپنی طاقت بھر جتنے گنجائش ہو سکے مالی مدد کرنی چاہیے ان کے۔ نمبر 2، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں آتے جاتے بھی رہیں اور ان کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ شریک رہیں۔ رشتہ داروں کے یہاں کبھی کبھی آنا جانا چاہیے تاکہ ان کی خبر خواہی، خیر خواہی لی جائے کہ وہ غم کی حالت میں ہے یا خوشی کی حالت میں ہے۔ اگر وہ غم میں ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ ان کے غم کو دور کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ رشتہ دار کا حق ہوتا ہے۔ نمبر 3، خبردار ہرگز رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے رشتہ کو نہ کاٹے۔ رشتہ داری کاٹ ڈالنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی جو بھی رشتے کے ساتھ قطع تعلق کرے گا یعنی رشتہ کو کاٹے گا تو وہ بہت ہی بڑا گنہگار گار ہوگا۔ رشتہ کاٹنا نہیں چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جو بھی شخص، جو بھی انسان رشتہ توڑے گا، رشتہ کاٹے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا کوئی بھی بڑی بات ہو جائے، اس میں اگر کوئی بات کو لے کے رشتہ توڑے گا تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو رشتہ توڑے گا، رشتہ کاٹے گا، قطع تعلق کرے گا تو وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اب سمجھ سکتے ہیں کہ جنت میں جو داخل نہیں ہوگا پھر وہ کہاں جائے گا؟ یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا اور پھر بھی ان سے میل جول اور تعلق کو برقرار رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ انسان ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، جہاں پہ دو انسان رہیں گے، دو کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، کبھی کوئی بات کو لے کے بحث و مباحثہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے اتنا بڑا کام کر دینا کہ رشتہ کو کاٹ ہی دیا جائے، قتل ہی کر دیا جائے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر سامنے والے کبھی کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے اور جس کو کہا گیا اگر وہ شخص پھر بھی ان سے رشتہ نہیں توڑا بلکہ صبر کیا اور صبر کرنے کے بعد پھر ان سے رشتہ کو جوڑے رکھے تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام کیا اس نے، یہ بہت ہی بڑی نیکی کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ ہے نا، یہ تھوڑا کام مشکل ہے لیکن جنت اتنا آسانی سے ملے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، جو امتحان ہے، جو آزمائش ہے، اسے پار کرنے کے بعد ہی ملے گا۔ کیا ہے اس میں؟ حدیث شریف میں جو باتیں ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جڑے، ہے نا، سامنے والے بھلے ہی تعلق کیوں نہ توڑے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے تعلق جڑے رکھیں، مل ملاپ رکھیں۔ اگر سامنے والے ظلم کرے تو اسے آپ معاف کریں، اگر سامنے والا بدسلوکی کرے، بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث میں بات آئی ہے، جو ایسا کرے گا تو وہ پھر نیک بخت ہوگا، نیک کار اس کو کہا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے
کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آدمی اپنے اہل و عیال کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کی مالداری بڑھ جاتی ہے اور اس کی عمر میں درازی اور برکت ہوتی ہے۔ جو شخص رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو کیا ہوگا؟ اہل عیال کے نظرے میں، رشتہ داروں کے نظرے میں، اور جب آپ اچھے سے پیش آئیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے جس کے بھی ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں گے تو ان کے نظروں میں آپ محبوب بنیں گے ہی، چہیتے بنیں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے لوگ، گھر والے بھی اچھا سمجھیں گے اور باہر والے بھی آپ کو اچھا سمجھیں گے، اچھا کہیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے پھر کہ اس کی مالداری، مال و دولت پھر بڑھ جائے گی، کشادگی ہو جائے گی، جو اچھا برتاؤ کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ آگے بڑھیے۔ ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دنیا و آخرات میں اس کے فوائد و منافع کس قدر زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی اور ان سے تعلق کاٹ لینے کا گناہ کتنا بھیانک ہے اور خوفناک ہے، اور دونوں جہاں میں اس کا نقصان اور وبال کا کسی قدر زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہی مسلمان کے لیے دونوں جہان میں صلاح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی مسلمان دونوں جہاں میں پنپ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، جو بھی شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس میں کیا ہوگا کہ بہت ہی بڑا نیک کام کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا صلہ ملے گا، بدلہ کیا ملے گا؟ ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ اور جو شخص تعلق کاٹے گا وہ بہت ہی بڑا خطرناک گناہ گار ہوا، جس کا نقصان یہ ہوگا، جن کا وبال اس کے سر پر یہ آئے گا کہ انہیں پھر آخر میں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جو رشتہ دار کا جو بھی حق ہے وہ حق ادا کیا جائے۔ بھائی کا جو حق ہے بھائی کو دیا جائے، چچا کا حق ہے وہ چچا کو دیا جائے، پھوپھی کا حق جو ہے وہ پھوپھی کو اپنا حق دیا جائے، خالہ کا جو حق ہے خالہ کو اپنا حق دیا جائے، یعنی رشتہ داروں میں سے جن کا بھی جو حق ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا ان کے لیے دونوں جہاں میں بھلائی ہے، اور جو حق ادا نہیں کرے گا پھر دونوں جہاں میں ان کے لیے برائی ہے۔ پھر وہ اپنا انجام سوچے اور سوچے کہ ان کا پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ جو لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چچاؤں، بھتیجیوں، بھانجوں وغیرہ سے کہہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سے میں تیرا رشتہ دار نہیں اور تو بھی میرا رشتہ دار نہیں، یہ اکثر ہوتے رہتا ہے، چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جو جوہلا ہے وہ یہ بات کہنے میں دیری نہیں کرتے کہ تم میرا کوئی نہیں، میں تمہارا کوئی نہیں، آج سے تمہارا میرا رشتہ ختم، یہ بات بہت ہی جلد بول بیٹھتے ہیں، اور پھر سلام کلام ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کی شادی و غمی کے تقریبات کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہے نا، ملنا جلنا چلنا پھرنا سب ٹوٹل کام کیا کرتے بند کر دیتے ہیں، نہ ہی شادی میں دعوت دے تو جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز میں، نہ اچھائی میں نہ برائی میں۔ حد ہو گئی کہ بعض بد نصیب اپنے قریب رشتہ داروں کے جنازہ اور کفن دفن میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں تم خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ لوگ کتنے بڑے بدبخت، حرما نصیب اور گنہگار ہیں، ہے نا۔ اب چھوٹی موٹی سی بات کو لے کے رشتہ توڑتا ہے، اور یہ بات کو ایسا نہیں کہ 2-4 دن بلکہ سال کا سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، یہاں تک کہ اگر اس دوران میں اگر ان کی موت ہو جائے یا پھر ان کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو یہاں تک کہ ان کے نماز جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اتنے خطرناک دشمنی رکھتا ہے۔ کیا مسلمان کو مسلمان سے دشمنی رکھنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہیے، جو بھی جس کا حق ہے وہ اسے حق ادا کرنا چاہیے۔ بالکل بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی باتوں میں آ کے، بہکاوے میں شیطان کے یا پھر کسی کی باتوں میں آ کے رشتہ بالکل بھی ختم نہ کرے۔ ابھی ہوتی ہے جہاں پر 2-4 لوگ رہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ 2-4 باتیں ہو جاتی ہے، 2-4 باتیں ہونے کے بعد پھر بھی انسان کو چاہیے کہ آپس میں مل جائے،
دشمنی نہ رکھے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات اور ہے، اگر دو شخصوں میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اب اس میں سے جو پہلے بات کرنے جائے گا، جو پہلے صلح کرنے جائے گا، وہ نیک کار میں ان کو نیکی زیادہ ملے گی، وہ نیک کار کا نیکی کا زیادہ حقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر شخص یہ چاہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہم صلح کرا لیں، پہلے ہم جا کے ان سے سلام کلام کر کے بات کو ختم کر دیتے، رفع دفع کر دیتے ہیں، جو ہوا سو ہوا۔ اب ہمیں پھر سے رشتہ جیسا ہماری رشتہ داری چل رہی تھی، ہمیں پھر ویسے ہی چلنا چاہیے۔ یہ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کوئی دنیا والے کو نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جس نے اللہ اور رسول کو راضی کر لیا تو پھر وہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ تو اللہ اور رسول کے راضی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، تعلق نہیں توڑنا چاہیے، رشتہ کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔